یہ تو پچھلا رکوع ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 13. حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تفسیر ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس کے مختصر علمی نکات بیان کیے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے وصول کر لوں گا. انی کا معنی بے شک میں. متوفی کو خوب اچھی طرح سمجھیں کیونکہ اس لفظ سے بہت سے اس زمانے کے متجددین نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس آیت کی غلط تفسیر کر کے. متوفی یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ڈیٹیل سے ابھی بھی بتاؤں گا دوبارہ. توفا اصل میں باب تفعل ہے. تکلف یتکلف تکلفن، توفا یا یتوفیو توفین، یہ یوں بنے گا. جس کو پڑھا جاتا ہے توفا یتوفا توفین، پڑھا یوں جاتا ہے اس کو. اور متوفی اس میں فاعل ہے، جیسے یتکلفو سے اس میں فاعل بنے گا متکلفن، تکلف کرنے والا. تو متوفی یہ اس میں فاعل بنے گا. توفا کا اصل مطلب کیا ہے خوب سمجھیں. وفا کا لفظ آپ نے اردو میں بہت زیادہ سنا ہوگا. وفا کہتے ہیں پورا پورا بدلہ چکانا. کہتے ہیں نا فلاں نے میرے ساتھ وفا کی ہے. کیا مطلب؟ کہ میں نے اس پر احسان کیا تھا، اس نے وفا کی، یعنی اس نے احسان کا بدلہ چکایا. مجھے ضرورت تھی، اس نے میرا ساتھ دیا. اسے ضرورت تھی، میں نے اس کا ساتھ دیا. جب مجھے ضرورت پڑی تو اس نے بھی میرا پورا پورا ساتھ دیا. اس کو وفا کہتے ہیں. اس کا کہ اپوزٹ ہے جفا. وفا کرو گے جفا ملے گی، وفا ملے گی، جفا کرو گے جفا ملے گی. یہ سنا ہوگا آپ نے لفظ. تو وفا کا معنی پورا پورا ادا کر دینا، اور قرآن میں بھی یہ لفظ اس معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. فوفاکم، اللہ تمہیں پورا پورا تمہارا بدلہ عطا فرمائے گا. یہ اس معنی میں قرآن میں استعمال. وفا یوفی باب تفعیل کا معنی ہوتا ہے بدلہ چکا دینا. اب باب تفاعل میں جب جائے گا نا یہ تکلفہ میں توفا میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا وصول کر لینا. کیونکہ باب کے چینج ہونے سے معنی میں اس قسم کی چینجنگ اکثر ہو جاتی ہے. جیسے کروما یکرمو کا معنی عزت دار ہونا، اکرما یکرمو کا معنی عزت دینا. تو باب چینج ہونے سے نا اس طرح کی تبدیلی آتی ہے معنی میں. تو یہاں بھی وفا یفی یوفی اور وفا یوفی کا معنی ہوتا ہے بدلہ چکانا، اور توفا کا معنی پورا پورا لے لینا کسی چیز کو. تو متوفی کا اصل معنی ہے پورا پورا لینے والا، وصول کرنے والا. وفات کو بھی وفات اس لیے کہتے ہیں اس میں بندہ پورا وصول ہو چکا ہوتا ہے، تبھی کہتے ہیں نا فلاں کی وفات ہو گئی ہے، یعنی اس کا وہ پورا ہی وصول ہو گیا ہے اب. تو اس کے اصل معنی موت کے نہیں آتے. ہاں موت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ موت میں بھی بندہ اس جہان سے پورا وصول ہو کے دوسرے جہان میں پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اصل معنی اس کا موت نہیں ہے، اصل معنی اس کا ہے وصولی. میت کو بھی متوفا کہا جاتا ہے. متوفا جس کو پورا وصول کر لیا گیا ہو، تو میت کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی پوری وصول ہو جاتی ہے. تو اس اصل معنی اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے، وصول کرنا ہے. اصل معنی اس کا موت نہیں ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. کیا مطلب؟ اللہ یتوفا، اللہ وصول کر لیتا ہے، انفسا نفسوں کو یعنی جانوں کو وصول کر لیتا ہے، روحوں کو وصول کر لیتا ہے، حین موتہا اس جان کی موت کے وقت بھی، والتی لم تمت اور ان جانوں کو بھی وصول کر لیتا ہے لم تمت جن پر ابھی موت نہیں آئی ہے، والتی لم تمت فی منامہا ان کے سوتے میں. اب یہاں بھی یہاں یتوفا وصول کرنے کے معنی میں، موت کے معنی میں ہوگا تو اس آیت کا مطلب ہی نہیں بنے گا. کیا مطلب؟ اگر ہم اس کا مطلب موت لیں تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفسوں کو موت دے دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور نیند کے وقت بھی ان نفسوں کو موت دے دیتا ہے. تو یہ کوئی بات بنے گی نہیں. تو اگر ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ اللہ موت کے وقت بھی روح کو وصول کر لیتا ہے اور نیند کے وقت بھی روح کو وصول کر لیتا ہے، تو پھر معنی صحیح بنے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یتوفا کا جو اصل معنی ہے وہ ہے وصول کر لینا. وفا سے نکلا ہے، یہ لفظ بہت کامن ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا
یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں، ورافعک، رافع کا معنی اٹھانے والا، ورافعک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں تجھے الیہ اپنی طرف، ومطہرک، طہر یطہر تطہیرا کا معنی پاک کرنا، اور مطہر پاک کرنے والا، ومطہرک، اور میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر تھے۔ یہ لفظی ترجمہ اس کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے، دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے مکمل وصول کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وجاعل الذین، جعل یجعل بنانا، وجاعل، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک، جو تیری اتباع کریں گے، تجھے فالو کریں گے، اتبعو، جو تجھے، اتباع مشہور لفظ ہے، جو تیری اتباع کریں گے، ان کو بنانے والا ہوں، کیا بنانے والا ہوں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں، الذین کفروا، جو انکار کریں گے، یعنی جو تیرا انکار کریں گے ان کو میں نیچے کر دوں گا، اور جو تجھے فالو کریں گے ان کو میں اوپر کر دوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم، پھر الی، میری ہی طرف، مرجعکم، تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، بما کنتم فیہ تختلف، فیما کنتم، ان چیزوں میں، کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، عذب یعذب کا معنی عذاب دینا، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، دنیا میں بھی سخت عذاب، فی الدنیا، یعنی دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم، دیکھو وہی وفا آ گیا کہ نہیں آ گیا، وفا یوفی، اصل میں وفا یا یوفی توفیتاً، فیوفی، یسبح کی طرح، فیوفیہم، اللہ پورا پورا عطا کر دے گا، ہم، ان کو، اجورہم، ان کے اجور، تو وفا کا معنی پورا پورا دے دینا، اور توفا کا معنی پورا پورا لے لینا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالمین کو سے محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک، ذالک، یہ جو باتیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے، نتلوہ، تلا یتلو، اصل میں تلا و یتلوہ، نصر ینصر کی طرح، نتلوہ، یہ وہ باتیں ہیں، نتلوہ، جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من الآیات، یعنی آیتیں، والذکری، اور نصیحت ہے، الحکیم، حکمت والی، یعنی وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں نبی، اور یہ حکمت والی نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے بنایا مٹی سے، ثم قال لہ، پھر اس مٹی سے کہا، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی، یعنی آدم بن جا، وہ آدم بن گئی۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، پس نہ ہو جا تو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ممترین کا لفظ بھی پہلے گزر چکے، مریہ عربی میں شک کو کہتے ہیں، امتراء باب افتعال میں جاتا ہے، تو ممتریون تھا اصل میں، مکتسبین کی طرح۔ فمن حاجک فیہ، پس جو شخص، حاجہ، اصل میں حاجج یحاجج محاججتاً، حجت بازی کرنا، ضارب یضارب مضاربتاً کی طرح، فمن حاجک، پس جو بھی آپ سے حجت بازی کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیہ، اس معاملے میں، یعنی عیسیٰ کے معاملے میں، کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا اللہ کے معبود تھے معاذ اللہ، یا پیغمبر تھے اور اب تھے، بندے تھے، جو بھی آپ سے اس بارے میں اب حجت بازی کرے، من بعد، بعد اس کے کہ، ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم، علم بھی، دلیل، علم بسا اوقات دلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں دلیل کے معنی میں آپ کے پاس حق کی دلیل بھی آ گئی، اس کے بعد بھی آپ سے اگر کوئی حجت بازی کرے، فقل، تو آپ اس کو کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ،
تعالو جب کسی کو عزت سے بلایا جاتا ہے نا تو اس وقت کہا جاتا ہے. ویسے بلانے کے لیے ایتی کا لفظ ہے آؤ، لیکن تعال کا معنی ہوتا ہے ذرا عزت کے ساتھ تشریف لائیے، اور تعالو جمع کا صیغہ ہے. تعالو آپ ان سے کہیے کہ قل کہہ دیجیے تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا، دعا یدعو کا معنی بلانا پکارنا، ندعو ابناءنا ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، ابن کی جمع ابنا، ونساء وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا اپنی عورتوں کو بھی، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو بھی، سب کو بلاؤ، وانفسنا اور اپنی جانوں کو بھی، نفس کی جمع انفس، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو بھی، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے. ابتہلا یبتہل ابتہالاً کا معنی ہوتا ہے مباہلہ کرنا. مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بددعا کرنا کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے وہ ہلاک ہو جائے اور جو حق پر ہے وہ بچ جائے. ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل پھر ہم بنائیں گے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الکاذبین ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ہم مل کے بددعا کریں گے کہ اللہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو رزلٹ سامنے آ جائے گا. اے نبی آپ ان سے یوں کہیے، ان ھذا بے شک یہ جو بات ہے، لہو القصص الحق یہ واقعہ ہے برحق. القصص کہتے ہیں واقعہ کو، قصہ جس سے نکلا ہے نا عربی میں. وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لہو العزیز زبردست، لام تاکید کے لیے، هو العزیز وہ زبردست غالب ہے، الحکیم اور وہ حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر پھر بھی یہ لوگ اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچالے والوں سے واقف ہے، وہ مفسدین کو جانتا ہے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. پچھلے رکوع میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور ایک تدبیر اللہ بھی کر رہا تھا. یہ رکوع شروع ہو رہا ہے اس تدبیر کے بارے میں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی کیا تدبیر اختیار کی. وہ تدبیر کیا تھی؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دے دی، انی متوفیک اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، یعنی ان لوگوں سے میں تجھے اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. دیکھیں یہ رفعت جو ہے نا کبھی مرتبے کے معنی میں بھی آتی ہے. ورفعناہ مکانا علیہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو بہت اونچے، ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. لیکن یہاں پر اونچا مقام مراد نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف آسمان کی طرف اٹھانا مراد ہے. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ قرائن سے، سیاق و سباق سے اور دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے. اور ویسے بھی یہاں کوئی مطلب بنتا نہیں ہے کہ یہاں مرتبے کی بلندی مراد ہو، یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی پوری آیت کی تفسیر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم بنتا نہیں ہے یہاں پہ. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور میں آپ کو پاک کر دوں گا کافروں سے، یعنی کافروں کے الزامات سے. کافر جو الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ ولد الزنا ہیں، معاذ اللہ آپ جھوٹے نبی ہیں، ان تمام الزامات سے میں آپ کو پاک کر دوں گا. کیسے پاک کروں گا؟ قرآن میں اللہ نے آپ کی پاکی کو بیان کیا اور دنیا کی اکثریت آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک دامن سمجھتی ہے. ایسے پاکی بیان کر دی کہ دنیا کی اکثریت نے اس پر یقین کر لیا، کیونکہ عیسائی اور مسلمان یہ دونوں مذہب دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور یہودی بہت تھوڑے ہیں. تو یہودی ایک تھوڑی سی قوم ہے جو حضرت عیسیٰ پہ الزام لگاتے ہیں. میجورٹی آج بھی دنیا میں قرآن کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک دامن سمجھتے ہیں. تو اللہ نے وہ الزامات سے آپ کو بری کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا انتظام یہ کیا. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا، وما قتلوہ نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ نہ سولی پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن میں مبتلا ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کا ایک آدمی اللہ نے یا تو اس کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنا دی، شبیہ جیسا بنا دیا، یا وہ پہلے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا. کیونکہ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے تو یہودی حیران ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ گئے کہاں پہ.
کیونکہ وہ تو یہاں اس کمرے میں موجود تھے اور کوئی بھاگنے کا فرار ہونے کا راستہ بھی نہیں ہے. تو انہی کی شکل کا ایک آدمی پر لوگوں کا اتفاق ہوا کہ یہی معلوم ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس کو سولی پر انہوں نے پکڑ کے لٹکا دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, جن کو کتاب دی گئی ہے نا یہود و نصارہ, وہ اب تک ان کے بارے میں کنفیوز ہے کہ ہوا کیا تھا. کیونکہ پھر ان میں اختلاف پڑ گیا. کچھ نے کہا بھائی یہ عیسیٰ نہیں ہے جن کو لٹکایا گیا, کسی نے کہا اگر وہ نہیں ہے تو وہ گئے کہاں پر. تو وہ مخمسے میں پڑ گئے, یہاں تک کہ قرآن نے آ کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اصل حقیقت سے لوگوں کو آشنا کیا اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. اچھا, عیسائی بھی اسی بات کے عقیدے کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے معاذ اللہ سولی دی گئی, ان کو زمین میں دفن کیا گیا, اس کے بعد وہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے. عیسائی یہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ سولی پر لٹکانے کے قائل عیسائی اس لیے ہیں کہ اگر وہ سولی کا انکار کر دیں تو عیسائی مذہب کی جو پوری بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی. کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کر سولی پر اپنے آپ کو لٹکا کر قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیا ہے. اب عیسائیوں سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں گے وہ تھوڑے سے پیسے پادری کے پاس لے کے چلے جائیں, بس وہ سب معاف ہے. تو اگر وہ اس کے قائل نہیں ہوتے نا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے, تو یہ سارا جو پادریوں کی ایک قسم کی دکانیں چل رہی ہیں یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو اس لیے انہوں نے یہ فرض کیا ہے کہ بھئی یہ سولی پہ لٹکایا گیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر یہ فرض کیوں کیا کہ دوبارہ زندہ ہو کے آسمانوں کی طرف گئے. یہ فرض اس لیے کرنا پڑا کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کے دلائل تھے, ان دلائل میں یہ بات بھی تھی ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کو اللہ آسمانوں کی طرف اٹھائیں گے زندہ, اور وہ آسمانوں میں رہے گا بہت طویل عرصے اور قرب قیامت میں نازل ہوگا وہ. اگر یعنی عیسائی یہ کہہ دیتے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا کے ختم کر دیا گیا, تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ تم جس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو اس پیغمبر کی تو نبوت کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت جو پچھلی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر آسمانوں پر اٹھایا جائے گا اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوگا. تو یہ تو سولی پر لٹک کے ختم ہو گئے, تو اب کیسے نازل ہوں گے دوبارہ؟ تو اس لیے عیسائیوں نے اپنے وہ عقیدے کو بچانے کے لیے جس سے ان کو گناہ کی چھوٹ ملتی ہے, یہ بھی عقیدہ رکھا کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہے, اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کے جو دلیل تھی اس دلیل کو بچانے کے لیے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ تیسرے دن آسمان کی طرف اٹھیں, وہ 3 دن قبر میں دفن ہونے کے بعد. تو اسی وجہ سے عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل اسی طرح انتظار کر رہے ہیں جیسے کہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں. اور یہود جو تھے وہ بھی آسمانی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا قرب قیامت میں, اس سے مراد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن انہوں نے اس میں تعویلات کر دیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ اور کچھ کرا کے, جو بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا اور حضرت جو پیغمبر آئیں گے وہ یہودیوں کے لیے نجات دہندہ ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی اس کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں, عیسائی اس کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں, اور مسلمان اس کا مفہوم کچھ اور لیتے ہیں. عیسائی اور یہودی اس لحاظ سے تو متفق ہیں کہ جو قرب قیامت میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے. یہودی تو ان کو عیسیٰ بن مریم ماننے سے انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی اور پیغمبر ہوگا, وہ کیا ہوگا وہ یہودی جانے, ان کا ہیڈک ہے, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. لیکن یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی مدد کے لیے آئیں گے, اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی مدد کے لیے آئیں گے. لیکن عیسائی اور یہودیوں کا اس پر مسلمانوں کا اس پر بھاری اتفاق ہے کہ وہ یہودیوں سے انتقام لیں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی پوزیشن تھی اس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ سولی پہ لٹکنے دیا, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا, یہودیوں نے, وما صلبوہ, اور نہ سولی پر لٹکایا, ولکن شبیہ لہم, معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہاں رفعت سے مراد مرتبے کی بلندی نہیں ہے, کیونکہ یہاں بچانے کے معنی میں اٹھانا استعمال ہو رہا ہے, تو مطلب جسم کے ساتھ اٹھا لیا تاکہ وہ قتل نہ کر سکے. اور یہاں بھی یہی مطلب ہے
یا عیسیٰ انی متوفیک، یا عیسیٰ میں تجھے وصول کروں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں کے طعنوں سے میں تجھے پاک کر دوں گا۔ ہم اگر یہاں متوفیکہ کا معنی فرض کر لیں وفات ہی ہے، کیونکہ پروفیسر غامدی صاحب نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا، وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث کا انکار کیا، صحابہ کرام کے اجماعی عقیدے، فقہاء کرام کے اجماعی عقیدے کا انکار کیا، تو انہوں نے قرآن کی آیتوں میں بہت زیادہ غلط سلط تعویلات کی ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں متوفی کا مطلب وفات دینا ہی ہے، یعنی موت دینا ہی ہے، تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ میں ابھی آپ کو فوراً موت دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب میں آپ کو موت دوں گا۔ متوفی اس میں فاعل فیوچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور عربی میں جو واو کا لفظ ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، یعنی اس لیے نہیں آتا کہ یہ کام ترتیب سے ہو رہے ہیں کہ پہلے موت دوں گا اس کے بعد میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس کے لیے واو کا لفظ اس نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس کے لیے فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں فا ہوتی، یوں ہوتا انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں آپ کو موت دوں گا، فرافعک الیہ، فرافعک، تو اس کا مطلب ہوتا موت کے بعد اٹھاؤں گا۔ تو واو صرف ایک کام میں شرکت کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں اگر کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، تو اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں یہ ہرگز نہیں بیان کیا گیا کہ پہلے زید آیا اور پھر بعد میں عمر آیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ زید بھی آیا اور عمر بھی آیا۔ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا اس کلام میں تذکرہ نہیں ہے، تو واو میں دونوں کو جمع کر دیا کہ دونوں آئے ہیں۔ ترتیب اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں گے جاءنی زید فا عمر، زید آیا پھر عمر آیا، تو یہاں بھی واو ہے۔ متوفی کا ورافعو کا، میں آپ کو وفات بھی دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا بھی۔ تو وفات کب دوں گا؟ احادیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو ان کی وفات ہوگی۔ اور رافعو کا الیہ کا مطلب آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ عمل پہلے ہوگا۔ تو یہ جب ہے جب ہم وفات کے معنی میں لے لیں، متوفیکہ کو موت کے معنی میں لے لیں، لیکن اس تکلف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے اور دوسرے مقامات سے پتہ چل رہا ہے کہ متوفی یہاں پر وصول کرنے کے معنی میں ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، عیسیٰ میں آپ کو وصول کروں گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اور آپ کو کافروں کے طعنوں سے بچا لوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 13 یہ چل رہا تھا، اور اس کی پہلی آیت کی اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا، مختصر گرامر بھی ہو چکی تھی، اور اس کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس رکوع کی، اس آیت کے آدھی آیت کی تفسیر ہو چکی تھی، آدھی کی تفسیر سے آج میں انشاءاللہ یہ لیکچر شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یعنی ان کے طعنوں سے پاک کر دوں گا، تیری برات کو میں دنیا کے سامنے ظاہر کر دوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا ڈالوں گا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کرتے ہیں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر بنا دوں گا، ان لوگوں سے سپیریئر بنا دوں گا جو تیرا انکار کرتے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم تختلفون، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے اور میں تمہارے درمیان حقیقی فیصلہ قیامت کے دن کر دوں گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھانے کی خوشخبری بھی سنائی، اور ایک اور خوشخبری سنائی کہ جو آپ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں قیامت تک کے لیے وہ اونچے رہیں گے، اور جو آپ کے منکر ہیں وہ نیچے رہیں گے۔ علماء نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کی جو اتباع کرنے والے لوگ جن کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک غالب رہیں گے، تو یہاں اتباع سے مراد ایک خاص نوعیت کی اتباع ہے۔ یہاں اتباع سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو انکار نہیں کرتے، جیسے یہودی جو ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا تھا، آپ کو معاذ اللہ ولد الزنا قرار دیا اور آپ کو جھوٹا نبی قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں عیسائی اور مسلمان یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز کہلاتے ہیں،
وہ الگ بات ہے کہ آج زبان کی حد تک فالوئنگ کا دعویٰ حقیقی معنوں میں فالو نہیں کر رہے، لیکن زبان سے کسی کو تسلیم کر لینا یہ بھی ایک بہت ایک نوعیت کی اتباع ہی ہے۔ جیسے مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو نہیں کر رہے، لیکن ان کو کہا یہی جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ بہرحال یہ ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ کی اتباع کو واجب الاتباع سمجھتے ہیں، آپ کی اتباع کو ہم واجب سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی اتباع سے مراد یہ ہے کہ وہ متبعین جو کسی نہ کسی درجے میں اتباع کرتے ہیں، اور کم از کم آخری درجہ اتباع کا یہ ہے کہ انکار نہ کیا جائے۔ تو اور یہ قرآن کی بشارت آج بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے کے بعد، ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد، اللہ نے عیسائیوں کو دنیا میں حکومتیں عطا کی، اور یہودیوں کا بہت بڑے پیمانے پر ستیہ ناس ہوا ہے، ان سے جنگیں ہوئی ہیں، یہودیوں کو شکستیں ہوئی ہیں، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ عیسائیوں کی جب سے یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اب تک کوئی بڑی حکومت ان کی وجود میں نہیں آئی، حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں دنیا کے آباد علاقوں پر ان کا غلبہ تھا، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ان کو علم اور طاقت میں پوری دنیا پر فضیلت دی تھی، تو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن اس وقت سے انہوں نے جو شکستیں کھائی ہیں اس کے بعد ان کا ایسا ستیہ ناس ہوا ہے کہ آج تک یہودیوں کے پاس کوئی بڑی اسٹیٹ اور بڑی ریاست نہیں آئی ہے۔ ہمیشہ اسٹیٹ اور ریاست اور خلافتیں یا تو عیسائیوں کی چلی ہیں یا مسلمانوں کی چلی ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا پہ یا تو عیسائیوں کا غلبہ ہے یا مسلمانوں کا۔ آبادی کے لحاظ سے بہت سارے کنٹریز ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں، 100% نہ بھی ہوں لیکن بہرحال اسلام کی طرف ان کی نسبت ہے۔ 20 ممالک اس وقت ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلم کنٹریز ہیں، کم سے کم 20 ممالک، اور ان میں تو خاص زبان عربی بولی جاتی ہے، 20 کنٹریز میں عربی زبان بولی جا رہی ہے، تو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے تو پھر 20 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور عیسائیت کا غلبہ ہے امریکہ کی صورت میں، لندن میں آپ دیکھ لیں، یورپ میں بیشتر کنٹریز عیسائی ہیں۔ تو یہودیوں کو 1400 سال گزر گئے اسلام آنے کے بعد، کہیں بھی دنیا میں کوئی بڑی حکومت نہیں ملی، کوئی ان کا بڑا کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ دنیا پہ غالب آ جائیں۔ ممکن ہے لوگوں کو اشکال ہو کہ بھئی آج تو دنیا میں ہر جگہ اسرائیل کی پالیسی چل رہی ہے، اور اسرائیل ایک چھوٹی سی ریاست ہے مگر پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ تو اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس میں مبالغہ بہت ہے، جیسے بھی تھوڑے دن پہلے کورونا کی وبا آئی نا، تو اس کا بھی لوگوں نے اسرائیل پہ ڈال دیا کہ اسرائیل کر رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کو جتنا پاورفل آج سمجھا جاتا ہے اور ہر چیز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل ٹانگ اڑا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ایک یہودیت کا جو ہے نا ایک لاشعوری طور پر ایک پروپیگنڈا کر کے ایسا بٹھا دیا گیا ہے کہ گویا پوری دنیا پر اصل حاکم وہ یہودی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں جو دنیاوی لحاظ سے اگر سپر پاور ہے دنیاوی لحاظ سے، تو امریکہ ہے جو ایک عیسائی ریاست ہے، لندن ہے، یورپ ہے، ان کی ایک بہت بڑی پالیسی ہے جو دنیا پہ چلتی ہے، اور دنیا پہ یہ حکومت آج بھی کر رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں نے بہت بڑے حصے پر حکومت کی، اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت نکلی ہے، مگر ایسے نہیں نکلی کہ مسلمانوں کا بالکل ہی ستیہ ناس ہو جائے۔ آج بھی دنیا میں بہت بڑے کنٹریز ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں، آباد ملک مسلمانوں کے پاس ہیں، وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی حماقتوں سے وہ استعمال نہیں کر رہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی غیروں کے محتاج ہو جائیں وہ۔ لیکن آج بھی یہودی وہ ایک منورٹی میں ہے، ایک بہت چھوٹی سی ریاست اسرائیل کے لیے وہ کب سے کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اب تک پورے طور پر وہ فلسطین پہ اور بیت المقدس پہ مکمل قبضہ بھی نہیں کر سکا ہے وہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل پوری دنیا کو چلا رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور مشاہدے کے بھی خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہودیوں پر ہمیشہ ذلت مسلط رہے گی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں کہیں اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی تھام لیں تو وہ اس ذلت سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، حق پر آ جائیں تو اس ذلت سے نکلیں گے۔ وحبل من الناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور سے اگر سپورٹ لیتے ہیں، لوگوں کی رسی تھام لیں، جیسے کوئی ڈوب رہا ہو نا اور کوئی بچانے والا نہ ہو، تو کوئی بندہ مدد کے لیے اس کو رسی پکڑائے تو رسی کے سہارے سے وہ سمندر میں ڈوبنے سے بچا ہوا ہو، تو یہ وقتی سہارا ان کو مل سکتا ہے، یہ خود قرآن ہی نے اللہ نے کہا ہے۔
تو وہ وقتی سہارا ہے امریکہ کا اور یو کے کا. تو آج امریکہ اور لندن اگر اسرائیل سے ہاتھ کھینچ لیں تو اسرائیل کی جو چھوٹی سی رہی سہی ریاست ہے اور جو اس کے خواب ہیں وہ 2 منٹ کے اندر چکنا چور ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل حبل من اللہ پر تو نہیں آیا, اللہ کی رسی کو تو نہیں تھام رہا, لیکن حبل من الناس, امریکہ اور یو کے لندن کی رسی کو اس نے تھاما ہوا ہے. اور لندن ہی سے اس کا معاہدہ ہوا تھا, یو کے سے ہی اس کا معاہدہ ہوا تھا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت کہ مجھے اسرائیل بنانے کی اجازت دی جائے, فلسطین میں ایک ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے, اس میں مجھے سپورٹ کیا جائے گا. اور اسی بیس پر پھر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا اور یہودیوں کو جو ہے پھر اس وقت سے انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو اگر یہ اپنی سپورٹ کھینچ لیتے ہیں تو یہودی ختم ہو جائیں. تو یہ جو تجارت میں یہودیوں کا قبضہ ہے, یہ قبضہ بھی تاجر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس افراد ہوں جو اس کی پروڈکٹ کو خریدنے والے ہوں. تو وہ پروڈکٹ بھی یہودی نہیں, یہودی تو بہت تھوڑے سے ہیں, پوری دنیا ان کی پروڈکٹ کو خرید رہی ہے, تو اس میں بھی وہ لوگوں کے محتاج ہیں. تو آج اگر لوگ بائیکاٹ کر دیں تو وہ تجارت سے بھی جائیں وہ. تو یہ جو فرض کر لیا گیا ہے نا کہ اسرائیل کی ایک اتنی بڑی طاقت اور سب کچھ, ایسا نہیں ہے. آج بھی دنیا میں جو حقیقی معنوں میں طاقت اور قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ یا تو عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے. یہودیوں کے پاس اگر ہے تو وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے. اگر عیسائی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں تو وہ جائیں. ہاں الگ بات ہے کہ عیسائی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے مفاد میں. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے تو جتنے عیسائی ہیں وہ ان پر حقیقی معنوں میں ایمان لائیں گے اور یہودیوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے وہ, کیونکہ دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ فتنہ پرست لوگ ہیں اور پھر سب مل کے یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور یہودیوں کا قلع قما ہو جائے گا, الا یہ کہ کوئی ان میں اسلام قبول کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم من وراء الحجر فیقول یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ تم سب مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرو گے اور پھر پوری دنیا ان سے ہاتھ کھینچ لے گی, اہل یہود سے, اور یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اگر کسی درخت پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کو اللہ زبان دیں گے اور وہ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دو. تو اتنی بڑی جنگ جس کو ملحمہ عظمیٰ کہا جاتا ہے وہ جنگ ہونے والی ہے. اور اس میں یہ جو تھوڑی بہت بھی ان کے پاس پاور ہے, یہ شرارتیں دنیا میں کر رہے ہیں نا. ہٹلر نے جب کچھ یہودی زندہ چھوڑے تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیوں کیا ہے, کیونکہ یہ تھوڑے سے لوگ اب پھر شرارتیں شروع کر دیں گے. تو شرارتیں ان کی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انہی شرارتوں کی بیس پہ لوگ ان کو پاورفل کہتے ہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے پاور نہیں ہے, شرارتوں کی بیس پر. جیسے محلے میں ایک خاتون کے پاس پاور بالکل بھی نہیں ہوتی مگر وہ پورے محلے کو, پورے خاندان کو لڑوا دیتی ہے آپس میں, اور آپس میں جو ہے نا ان کی خون خرابہ کروا دیتی ہے. تو وہ شرارتوں کی بیس پر فساد مچاتی ہے دنیا میں. تو یہودی بھی پاور کے بجائے شرارتوں کی بیس پر دنیا میں فساد مچا رہے ہیں. اور یہ قرآن نے کہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت ہے کہ یہ ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. تو جو پیش گوئیاں قرآن نے یہود کے بارے میں کی ہیں وہ تمام پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. ایک پیش گوئی اللہ نے یہ کی تھی کہ یہ ہمیشہ جنگ جو ہے وہ بھڑکاتے رہیں گے دنیا میں, ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے دنیا میں. اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت ہمیشہ کے لیے مار دی گئی ہے. دنیا میں یہودی کا نام اچھے لفظوں میں نہیں لیا جائے گا. عجیب بات ہے کہ آج بھی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں بہت اونچے عہدے پر ہوتے ہیں, پوری کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں, مگر اپنی شناخت چھپا رہے ہوتے ہیں. شاید اسی وجہ سے کہ شناخت اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ اس کو ملامت کرنا شروع کر دیں. تو ایران میں بہت سارے یہودی ہیں, وہاں اپنی شناخت چھپا کے رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کلیمی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور الا بحبل من اللہ و حبل من الناس, ہاں لوگوں کے رسیاں لے کے یہ کچھ سہارا ان کو ملتا رہے گا. تو یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اٹھا رہا ہوں اور میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو کسی بھی درجے میں فالو کرے گا, آپ کو مانے گا, قیامت تک اب میجورٹی میں وہی رہے گا. اور یہودیوں کا جو ایک تھا جو آپ کا, جنہوں نے انکار کیا اور آپ کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی, اس کی یہ سزا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا میں منورٹی میں رہیں گے, مغلوب رہیں گے. تو یہ ایک حقیقت. دوسری بات یہ کہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اس وقت سے یہودی تنزل میں جانا شروع ہوئے، اور یا تو مسلمانوں کے زیر سائے رہیں۔ خلافت عثمانیہ میں بھی یہودیوں کو بہت زیادہ پناہ دی گئی تھی۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا تو ترکوں نے یہودیوں کو پناہ دی تھی، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ترکوں نے ان کو پناہ دی تھی، یہودیوں کو جو بچایا، اور کبھی عیسائی ان کو پناہ دیتے ہیں اور عیسائی ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ اب جو اسرائیل میں ان کی حکومت بن رہی ہے، تو بہت سے علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو عزت انہیں ملی ہے اسرائیل کے نام پہ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بہت بڑی اور آخری ذلت کا پیش خیمہ ہو، یہ اس کی ایک تمہید ہو۔ بعض دفعہ کسی کو رسوا کیا جاتا ہے، اور رسوا کرنے کے لیے کچھ عزت دینی پڑتی ہے، تو 1400 سال سے ان سے جنگیں ہوئیں، یہ ہمیشہ ماتحت رہے، ہمیشہ ریاستوں کے تحت رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں بن سکی۔ تو عین ممکن ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو آخری موقع دے رہا ہو کہ اب جو ذلت ہوگی اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا نام نہیں لیں گے۔ تو وہ عزت جو کسی ذلت کا پیش خیمہ ہو، ایک کسی ذلت کی تمہید ہو، وہ عزت حقیقت میں ذلت ہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی کو نہلا دھلا کے اور اچھے کپڑے پہنا کے آپ کا ارادہ ہو کہ پھر میں چترول لگاؤں گا تو مزہ آئے گا، تو یہ نہلانا دھلانا اور اچھے کپڑے پہنانا یہ رسپیکٹ دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو رہی صحیح عزت رہی ہے اسے بھی چھیننے کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں کہ یہود و نصارہ، یہود سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، اور اس میں نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا در حقیقت اسلام ہی کو فالو کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو یہ مل کر یہودیوں سے لڑائی ہونے والی ہے، جو اس کو ملحمہ عظمیٰ کہا جاتا ہے، بہت بڑی لڑائی ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کو بچا لیں گے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں قیامت تک کے لیے آپ کو فالو کرنے والے لوگوں کو غالب رکھوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اور پھر قیامت کے دن سب نے میری طرف لوٹ کر جانا ہے، اور میں سب کے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کافر ہیں ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، جنگوں میں ہمیشہ ان کو شکست ہوتی رہی ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں وہ آیات جو ہم آپ پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ خود اپنی آیات کی تعریف کرتا ہے، جس خوبصورت انداز سے اللہ واقعات کو سناتا ہے، خود اللہ اپنی تعریف کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ والذکر الحکیم، اور یہ نصیحت ہے حکمت والی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، چونکہ آل عمران میں اصل مخاطب عیسائی ہیں، تو اب اللہ ان کی طرف آتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو عیسیٰ ابن مریم کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو معبود بناتے ہو، تو کامن سینس استعمال کرو کہ اگر کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، اس بیس پر اس کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، لہذا یہ انسان نہیں ہے، تو آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ان کو تو ان سے بڑا خدا ماننا چاہیے، معاذ اللہ، ان کو بھی اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے۔ تو جیسے آدم کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے، تو ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم بھی کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے۔ جیسے آدم کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہونے کی وجہ سے بشر ہیں، انسان ہیں، ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم بھی کلمہ کن کی طاقت کے پیدا ہونے کی وجہ سے بشر ہیں اور انسان ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں تھیں، آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس سے حضرت عیسیٰ کا معبود ہونا یا اللہ کا بیٹا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم، خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گئے، وہ بن گئے۔ تو ایسے ہی مریم کے رحم میں اللہ نے جبریل کے ذریعے پھونک ماری اور کہا کن، ہو جا، وہ ہو گئے۔ الحق من ربک،
اتنی مضبوط دلیل دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے نبی حق تیرے رب کی طرف سے، جو تیرا رب بیان کر رہا ہے نا وہ حق ہے، فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے شک نہیں کر سکتے تھے، تو نبی کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان معاملات میں کسی کو بھی تردد اور شک کی اجازت نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اتنی زبردست دلیل سننے کے بعد بھی اگر یہ لوگ بات نہیں سمجھتے اور حجت بازی کرتے ہیں تو آپ ان سے مباہلہ کریں۔ اہل نجران کے جو وفد آئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مطالبے رکھے تھے شروع میں کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، اور یہ بھی نہیں کرتے تو ہم سے لڑو۔ تو انہوں نے اسلام کو سیکھنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو ان سے یہ سارے مکالمے چل رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ، اس کے بعد بھی اگر یہ حجت بازی کرتے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل، تو آپ مباہلہ کریں اور ان سے کہیں ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں گے اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں گے اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی اپنی جانوں کو بلائیں گے اور تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم لعنت بھیجیں گے ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں، تو اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ اس عمل کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی کہ بھئی تم بھی اپنے رشتہ داروں کو لے کر آؤ، قریبی، جن میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی، ہم بھی لے کر آئیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ جو دین برحق ہوگا، جو سچے لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو غلط ہوں گے ان پر اللہ عذاب اسی وقت نازل کر دے گا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ اہل نجران کو یہ ان وفود نے بتایا تو یہ لوگ ڈر گئے اور یہ مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے وفود نے جا کے بتایا کہ اگر یہ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، تو عافیت اسی میں ہے کہ آرام سے یہیں بیٹھ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلے میں آ جاتے تو آسمان سے آگ آتی، ان کو کھا جاتی، ان کو ہلاک کر دیتی۔ تو صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جب مباہلے کے لیے اللہ نے کہا نا کہ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن حسین کو لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، حضرت عباس کو، اور اپنے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ چونکہ بہت قریب ترین آپ کے رشتے تھے۔ ابناء میں نواسے بھی یہاں داخل ہیں۔ یہاں ابناء سے مراد صلبی اولاد نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی اولادیں ہیں، بیٹوں کو، یعنی بیٹیاں بھی اولاد میں کو بھی ابن کہہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا ہمارے بچے، تو اس میں بچیاں خود بخود داخل ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف میل بچوں کے ساتھ فیمیل نہیں، تو بیٹیاں بھی داخل ہیں۔ تو قرآن نے جب کہا ندعو ابناءنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے، تو یہاں حقیقی بیٹے نہیں بلکہ وہ جن کو عرف میں اولاد کہا جاتا ہے، اس میں داماد بھی داخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھی لے کر گئے، اور نساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتوں کو، عورتوں میں بھی بیوی اور بیٹیاں بھی داخل ہوتی ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ لے کر آئیں۔ تو یہ آپ کے جو سب سے قریب ترین رشتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئے۔ یہاں شیعہ حضرات نے بہت زیادہ غلو کیا ہے کہ یہی تھے اہل بیت، باقی کوئی بھی نہیں تھا، تو اس میں اس کا کہیں بھی انکار نہیں ہے کہ باقی لوگ اہل بیت نہیں تھے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو اہل بیت ہے اس کا اطلاق بیویوں پہ ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، امہات المومنین کو خطاب ہے کہ تم پردہ کیا کرو، آواز میں سختی، نرمی پیدا نہ کرو، نبی کی اس بیویوں کو خطاب ہے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اے گھر والیو، اللہ چاہتا ہے تم کو پاک کر دے۔ تو اہل بیت کا لفظ جب، گھر والوں کا لفظ جب آئے گا تو اس سے مراد سب سے پہلے آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں خود ثابت ہے کہ نبی کی جو زوجات تھیں، نبی کی جو بیویاں تھیں، وہ اہل بیت میں سب سے پہلے داخل ہیں۔ ہاں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولادوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، نواسوں کو، اور حضرت علی جو آپ کے داماد ہیں وہ بھی اولاد ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ مباہلہ ہے نا کہ سب سے قریب ترین جو آپ، کیونکہ انسان کو نا ایسے موقع پہ اپنی اولاد سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے داماد یا میری اولاد پہ کوئی آفت آئے۔ تو ان لوگوں کو لے جانا اس کی علامت ہے کہ ہم کو اپنے برحق ہونے کا یقین ہے، ہم نے ان کو رزق پہ لگا دیا، داؤ پہ لگا دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، تو آپ بھی ان جیسے لوگ لے کر آؤ۔ تو اس سے ان اہل بیت کی، یہ جو حضرت علی کی، حضرت حسن حسین کی فضیلت تو معلوم ہوتی ہے
لیکن اس سے دوسرے صحابہ کی توہین کا پہلو نکالنا یہ بہت بڑی جہالت اور ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں کیا مباہلہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی مباہلہ کرنے کی شرعاً اجازت ہے، کیونکہ جب نبی کو اجازت تھی تو آج بھی اجازت ہے، قرآن میں ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر اہل باطل سے کوئی مباہلہ کرتا ہے کہ بھئی آؤ ہم بھی بیٹھتے ہیں، جیسے کوئی علماء بہت سے قادیانیوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اور جو باطل فرقے ہیں ان سے مباہلے ہو رہے ہوتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی، تو یہ جائز ہے کہ بھئی جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو باطل پر ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ بہت سے علماء کی رائے ہے۔ علامہ شامی جو مشہور فقیہ ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے، لیکن بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ مباہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا کہ آپ ایسا کریں، ان کو بلائیں اور مباہلہ کریں۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ ہمارے لیے بھی جائز ہے، یعنی ناجائز ہونے کی اگر دلیل نہیں ہے تو جائز ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے۔ نبی کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، تو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو گویا اللہ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بچاؤں گا اور ان کو ہلاک کر دوں گا۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، تو جب اللہ نے ہم سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ہے کہ تم ایسے مباہلے کا چیلنج دو گے تو میں تمہیں عذاب سے نہیں بچاؤں گا، تو ہم کیوں اللہ کی طرف ایک چیز کو منسوب کریں؟ اللہ نے ہمیں دلائل کا مکلف بنایا ہے، ہم دلائل سے بحث کریں گے، مباہلہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں بچا لوں گا، اور اللہ نے بچا لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو آج کوئی شخص آگ میں چھلانگ لگائے، ایک صاحب نے کچھ مناظرہ کیا، مجھے کہا کہ میری کسی عیسائی سے بحث ہو رہی تھی، تو میں نے اس عیسائی نے مجھے چیلنج کیا کہ تم پتہ نہیں کوئی یہ چیز کھا لو یا زہر کھا لو یا آگ میں چھلانگ لگا لو، اگر بچ گئے تو میں مان لوں گا کہ تم سچے ہو۔ تو کہہ رہے میں لاجواب ہو گیا اس کے سامنے، یار میں کیسے، یعنی تو میں نے کہا بالکل صحیح کیا آپ نے، اچھا کیا آگ میں چھلانگ نہیں لگائی، کیونکہ اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم چھلانگ لگاؤ گے تو میں تمہیں اس بیس پہ بچاؤں گا کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ نے وعدہ، اللہ نے ہمیں دلائل کا مکلف بنایا ہے کہ سزا دینا، عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے بحث کر کے، ڈیبیٹ کر کے دلائل کی دنیا میں حق کو حق اور باطل کو باطل واضح کر دینا۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اہل حق پہ آزمائش آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ اہل حق پہ آزمائش نہیں آئے گی، جتنی مصیبتیں آئیں گی ساری کی ساری باطل پر ہی آئیں گی، اللہ نے کہیں ایسا وعدہ نہیں کیا۔ تو عین ممکن ہے آپ کسی غیر مسلم سے مباہلہ کرو اور آپ کا انتقال ہو جائے، کیونکہ آپ کی ڈیتھ لکھی ہوئی تھی، اس وقت آپ کو ہارٹ اٹیک ہونا تھا یا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہونا تھا، تو اس بات کا امکان موجود ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ خام خواہ میں وہ غیر مسلم کہے گا کہ دیکھو اللہ نے اس کو مار دیا اور میرا دین سچا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو اس بیس پہ نہیں مارا کہ اس کا دین غلط ہے، اللہ نے اس کو اس لیے مار دیا کہ اللہ کو تو ویسے ہی اس کو اس ٹائم پہ مارنا تھا۔ تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے مباہلہ کیا کسی غیر مسلم سے اور اس کے بعد آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، ساری دنیا یہ سمجھے گی کہ آپ کا مذہب غلط ہے، حالانکہ وہ آگ اس لیے لگی کہ آپ سے کوئی بے احتیاطی ہوئی ہوگی، شارٹ سرکٹ ہو گیا ہوگا۔ تو کوئی بھی کسی کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی کے ساتھ چونکہ اللہ کا وعدہ تھا بذریعہ وحی اور نبی کو حکم تھا، تو نبی اسی کے مکلف تھے کہ مباہلہ کریں۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم جاؤ گے تو وہ مر جائے گا تم بچ جاؤ گے، ایسا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ جب تک اللہ کی طرف سے ایسا صریح وعدہ نہ ہو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم دلائل کی دنیا میں بحث کریں گے تو مجھے یہ موقف زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے، اور لوگوں کا ایمان بھی اس میں محفوظ ہے، کیونکہ مباہلہ کرنے کے بعد اتفاق سے کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا، جو قدرتی حادثہ ہو گیا، تو پھر آپ ساری زندگی دلائل دیتے رہیں، کوئی نہیں مانے گا آپ کے دلائل، تو حالانکہ وہ واقعہ اتفاقی ہوا ہوگا۔ تو دلائل کی دنیا میں بات کی جائے گی، اس زمانے میں مباہلہ نہیں کیا جائے گا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے ہیں یہ برحق باتیں ہیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ اہل کتاب کو بتا دیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی زبردست غالب اور حکمت والا ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ اور یقیناً اہل نجران نے اعراض کیا، مباہلے کے لیے نہیں آئے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ نہ تم دلائل کی دنیا میں جواب دے سکتے ہو اور نہ مباہلے کا چیلنج قبول کرتے ہو۔ تو
یہ فساد مچانے والی بات ہے کہ حق کے راستے میں رکاوٹ کے علاوہ تمہاری کوئی نیت نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ فساد مچانے والوں کو خوب جانتا ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس میں سب سے پہلی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ، جو علمی نکات ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ وہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس میں تسلی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. حدیث میں آتا ہے وہ دمشق میں نازل ہوں گے، اور جس مسجد میں نازل ہوں گے بہت سے علماء نے روایات کو سامنے رکھ کر اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے. اور حدیث میں اس کی کیفیت یہ ہے جو بیان ہوئی ہے روایات میں کہ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آسمان سے نازل ہوں گے. اور یہ ہوگا کب؟ کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان ہر طرف سے قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو اللہ ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو پیدا کریں گے. وہ نازل نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے، اور وہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے مہدی ہونے کا، بلکہ لوگ ان کو تلاش کر کے ان کو کمانڈر بنائیں گے مجاہدین کا. تو ان کا لقب مہدی ہوگا. مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ، تو ان کا لقب مہدی ہوگا. تو قرب قیامت میں جب مسلمان بہت زیادہ قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو جو لڑنے والے مجاہدین ہیں وہ تلاش کریں گے کہ ہمارا کوئی امیر ہو. تو طواف کرنے کے دوران بہت سے اس امت کے بزرگان دین حضرت مہدی کو پہچان لیں گے. وہ جب طواف کر رہے ہوں گے تو ان کو پکڑ کے زبردستی اپنا امیر بنا دیا جائے گا. پھر ان کی قیادت میں لڑائی ہوگی، اور دمشق میں، شام میں حضرت مہدی جب نماز کے لیے آگے ہوں گے تو وہاں مینار پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. 2 فرشتوں کے کندھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے، اور مینار پر اتریں گے. وہاں سے پھر سیڑھیاں لائی جائیں گی ان کو نیچے اتارنے کے لیے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ دنیا دارالاسباب ہے. آسمان سے اب آپ زمین پر آ رہے ہیں تو یہاں فرشتے نہیں بلکہ آپ سیڑھیوں سے اتر کے زمین پہ آئیں گے. بعض روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بال ہوں گے، ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا تو آپ غسل کر کے گئے تھے اس وقت، تو وہی پانی ٹپک رہا ہوگا. تو شاید اللہ نے حضرت عیسیٰ کے حق میں وقت کو روک لیا ہے، تو اسی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جب زمین پہ اتریں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اس معاملے میں اللہ نے آپ ہی کو منتخب کیا ہے، یعنی میں اس امت کی امامت کے لیے نہیں آیا، اس امت کی امامت اس امت ہی کے لوگ کریں گے. میں تو یہودیوں کو جو انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے، تو یہودیوں کو ان کی بدسلوکی کا مزہ چکھانے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے، اور اس کی راہ میں جو سب سے بڑے رکاوٹ ہیں اسلام کی راہ میں وہ اہل یہود ہیں، ان سے قتال کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. پھر ان کی قیادت میں لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے فتنے کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے کے ذریعے دجال کو، پھر دجال بھی ظاہر ہو چکا ہوگا، اس نے دنیا میں بڑا فساد مچایا ہوا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے بھی لڑیں گے. اور مقام لد کے، یعنی لد کے مقام، باب لد ایک مقام ہے فلسطین میں، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. نیزے کا ذکر ہے حدیث میں کہ نیزے کے ذریعے اس کو ماریں گے. تو اب اس میں علماء کی 2 رائے ہیں کہ وہ زمانے میں کیا نیزے استعمال ہو رہے ہوں گے، یعنی آج تو بندوقوں کا دور ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی دنیا میں ایسی تباہی آئے کہ دنیا دوبارہ اسی کھنڈرات کی طرف چلی جائے، کوئی ایٹمی لڑائی ہو جائے اور دوبارہ سے گھوڑوں اور نیزوں کی جنگ شروع ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی زبان میں سمجھایا ہے، کیونکہ ان کو کیا کلاشن کوف کا اور میزائلوں کا پتہ، تو وہ تو ظاہر ہے تلوار اور نیزے ہی کی زبان سمجھتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمان کے محاورے استعمال کر کے سمجھایا کہ نیزے سے مراد نیزہ نہیں بلکہ وہ نیزہ جو اس دور میں نیزہ سمجھا جاتا ہے. تو آج کا نیزہ تو کلاشن کوف ہے، آج کا نیزہ تو بندوق ہے. تو عین ممکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلحے کی زور سے ان کو قتل کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عین نیزہ ہی استعمال کریں. تو ہمیں عام کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے نہیں. مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. دجال وہ شخصیت ہے جس کو یہودی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز بتائے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے سوائے غرقت کے. غرقت یہودیوں کا ایک مقدس درخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرقت یہودیوں کو پناہ دے گا.
تو عجیب بات ہے کہ اسرائیل میں آج یہودی بہت زیادہ غرقت کے درخت لگاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں یہودی بھی جانتے ہیں، لیکن یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ دجال ہماری مدد کے لیے آئے گا اور ہمیں دنیا پہ حکومت کروائے گا، اور غرقت جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو غرقت درخت اسرائیل میں بہت کثرت سے لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یہودیوں سے جہاد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یاجوج اور ماجوج بھی نکلیں گے، جن کا سورہ کہف میں تذکرہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے، لوگوں نے ان سے شکایت کی تھی کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچایا ہوا ہے، تو آپ نے تانبے کی جو پلیٹیں ہیں ان کو پگھلا کر سیسا ڈال کے ان کو پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا۔ کہاں کیا؟ قرآن میں یہ بیان نہیں کیا ہے، شاید اس لیے بیان نہیں کیا کہ اگر قرآن لوکیشن بیان کرتا تو لوگ ان تک پہلے سے ہی پہنچ جاتے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ قرب قیامت میں نکلیں گے یاجوج اور ماجوج، تو اللہ نے ان کی لوکیشن لوگوں کی نظروں سے اوجھل کی ہے، کہاں ہیں کس جگہ ہیں واللہ عالم، لیکن قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ نکلیں گے اتنی کثرت سے ہوں گے، زمین میں فساد مچا دیں گے اور ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم یاجوج ماجوج سے بھی لڑیں گے، تو ان سے بھی لڑائی ہوگی اور اللہ کی مدد آئے گی اور یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ تعفن پھیل رہا ہوگا پوری دنیا میں۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا مانگیں گے، بارشیں برسیں گی اور نالوں میں ندیوں میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے اپنے ٹھکانے پہ لگیں گی۔ تو یہ ساری صحیح احادیث میں قرب قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو ختم کر دیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے اہل کتاب ہیں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر عیسائی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے یعنی پہلے معنی کو ترجیح دی ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے، اور پھر دلیل میں یہ آیت پڑھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اہل کتاب سارے ایمان نہیں لے کر آئے، تو اس کا مطلب ان کی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو جتنے بھی اس وقت اہل کتاب ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یکسر الصلیب، دنیا سے صلیب کو ختم کر دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، دنیا سے خنزیر کو ختم کر دیں گے تاکہ اس کا چکر ہی ختم ہو جائے جو خنزیر کا گوشت کھایا جا رہا ہے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ اسلام میں جب لڑائی ہوتی ہے تو پہلے جزیہ کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ یا تو لڑو، جزیہ دیتے ہو تو لڑائی ختم۔ تو حضرت عیسیٰ کے دور میں جزیہ ختم ہو جائے گا، اما الاسلام و اما السیف، کیونکہ اسلام کا حق ہونا دنیا کے سامنے اتنا واضح ہو چکا ہوگا کہ اس وقت اسلام قبول نہ کرنا یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی علامت ہوگی۔ آج تو آپشن ہے کہ آپ اسلام قبول کریں نہ کریں، آخرت میں اللہ حساب لے گا۔ گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کا امکان ہے بھائی شاید آپ تک دلائل صحیح طرح سے نہ پہنچے ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کی اتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی، خود حضرت عیسیٰ خود ایک بڑی نشانی ہوں گے، تو اس کے بعد یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ بھائی جس نے اللہ کی توحید پر، رسالت پر ایمان لانا ہے تو وہ تو زندہ رہنے کا اس کو حق ہے، ورنہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار ایسے چلے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور اس زمین کو عدل سے بھر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایسا دنیا میں عدل ہوگا اور اللہ کی ایسی عبادت ہوگی، دنیا برائیوں سے ایسی پاک صاف ہو جائے گی کہ پھر اللہ آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ ایک انگور کا ایک دانہ کئی لوگوں کو سیراب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور انار کا ایک چھلکا سائبان کے طور پہ استعمال ہوگا، یعنی اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسی زمین اور آسمان کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو یہ وہ صحیح احادیث سے جو علامتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، یہ تمام علامتوں پر ہمارا ایمان ہے، ظاہر ہوں گی، اور ان علامتوں میں سے بڑی علامت کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس علم نکتے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور تیسری بات، عیسائیوں سے بحث کرنے کے لیے بہترین دلیل ہے، وہ کہتے ہیں بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ بھائی آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم
اگلے رکوع کی طرف جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.